فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بنوں گیریزن میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے CMH بنوں میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کے سرپرست فتنہ الخوارج کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردوں، سہولت کاروں اور مددگاروں کو بھی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ پاکستان کی اندرونی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاک فوج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ کوئی غلطی کی تو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا مکار بھارت کو پھر دو ٹوک پیغام۔ پاک بحریہ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، بھارت متکبرانہ اور جارحانہ رویے کا مسلسل مظاہرہ کر رہا ہے۔ دشمن یہ سمجھے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر حملے کو برداشت کرے گا تو یہ خطرناک غلط فہمی ہوگی۔ پاکستان روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ PNS رہبر میں 123ویں میڈ شپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے میری ٹائم وارئرز کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاکستان نیوی کے چاقو چوبند دستے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلامی دی۔ سپاہی سالار نے خطاب میں مکار دشمن کو واضح پیغام دے دیا، کہا ہمارا دشمن مسلسل متکبرانہ اور جارحانہ رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھارت اپنی فوجی طاقت، قوم پرستی اور جعلی اسٹریٹجک اہمیت سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دشمن ہماری خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے تو نتائج کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور یہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. فیلڈ مارشل نے کہا بحری جنگ کا میدان تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور ہمیں اس سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ پاکستان کے لیے مضبوط اور مؤثر میری ٹائم فورس برقرار رکھنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہراتے ہوئے سپاہ سالار نے کہا دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے جب تک مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پرامن حل نہیں نکلتا جنوبی ایشیا میں کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حالیہ جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست کا ذکر بھی کیا اور قرآن کی آیات کا حوالہ دیا۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. And the translation is, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah, and Allah is with the steadfast. پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب میں کیڈٹ عبد الرحمان نے سورڈ آف آنر کا اعزاز حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پوزیشن ہولڈر کیڈٹس کو انعامات بھی دیے۔ سانحۂ دریائے سوات میں مزید ایک لاش نکال لی گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 6 زخمی ہیں۔ گزشتہ روز سوات میں مختلف مقامات پر سیلابی ریلے میں 75 افراد پھنس گئے تھے، 58 کو ریسکیو کیا گیا۔ دوسری طرف واقعے میں جاں بحق 8 افراد کی ڈسکا میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مردان کے 2 افراد کی تدفین بھی کر دی گئی۔ سوات واقعے پر DC کی بجائے وزیر اعلیٰ کو معطل کیا جانا چاہیے۔ سیاح زندگی بچانے کی دہائیاں دیتے رہے، کئی گھنٹوں بعد بھی کوئی مدد کو نہیں پہنچا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی صوبائی حکومت پر لفظی گولہ باری، کہا کہ 12 سال گزرنے کے باوجود صوبے میں ریسکیو کا نظام قائم نہیں کیا جا سکا جو لوگوں کو ریسکیو کر سکتا۔ یہ سیاحوں کی نہیں، تحریک انصاف کے نظام کی موت ہے۔ وزیر اعلیٰ کا بیس کیمپ اڈیالہ میں ہے۔ ڈھیٹائی سے کہتے ہیں لوگوں کو ٹینٹ فراہم کرنا میرا کام نہیں ہے، آپ کا اصل کام اسلام آباد پر چڑھائی کرنا اور لوگوں کو ڈنڈے فراہم کرنا ہے۔ گزشتہ روز سوات میں دریائے سوات کے اوپر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس پہ پوری قوم دکھی ہے۔ جو صوبائی حکومت نے ابھی DC معطل کیا ہے سوات کا، معطل تو وزیر اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ اتنا تو بے حسی کا عالم ہے کہ 9 سے 12 لاشیں دریا سے نکالی جا رہی ہیں اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ خیمے دینا، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، میں خیمے دوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے اسلام آباد پہ حملہ کرنا، رینجرز والوں کو مارنا، پولیس والوں کو مارنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، اس کے بعد گالم گلوچ کرنا، لوگوں کی عزتیں تار تار کرنا، اچھالنا، یہ آپ کا کام ہے کیونکہ آپ ورک فرام اڈیالہ کرتے ہیں، وہاں سے جو احکامات آتے ہیں آپ بجا لاتے ہیں، مگر خیمے دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ مانسون کے اولین سپیل سے ہی تباہ کاریاں۔ یوب میں بارش کے باعث طغیانی سلیاسہ کے مقام پر سیلابی ریلے میں 2 گاڑیاں بہہ گئیں۔
खातून, 2 जवां साला लड़कियां और छोटी बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक। खातून समेत 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान का मुतासिरा खानदान पिकनिक मनाने सलेआजा आया था। उधर मर्दान में शदीद बारिशों से सादात, बाबा लौंद खोड़ और शेंगरे कले को मिलाने वाला पुल टूट गया। दोनों गांव का जमीनी राबता मुनक़ते। अटक में 40 साला खातून सैलाबी नाले में बह गईं। कालाबाग में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में मॉनसून बारिश का सिलसिला जारी। शहरी हुकूमत ने मरकजी शाहराहों से गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के पानी की निकासी का बंदोबस्त तो कर लिया, ताहम गलियों में अब भी पानी खड़ा है। मजीद जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल से। जी कामरान। अब देखिए, कराची में मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। शहर के बेशतर मुकामात पर जो है वो इस वक्त भी हल्की हल्की बारिशें इस वक्त हो रही हैं। मैं इस वक्त शाहरा फैसल पे मौजूद हूँ। शाहरा फैसल के कुछ ट्रैक्स में जो है वो पानी की निकासी कर दी गई है, लेकिन अब भी शाहरा फैसल की कुछ जगहों पर हमें पानी खड़ा नज़र आता है। सड़कों से जो पानी की निकास का बंदोबस्त तो कर लिया है, वहाँ से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन गलियाँ जो हैं वो इस वक्त भी पानी के अंदर डूबी हुई हैं। जबकि अगर बात की जाए शाहरा फैसल के दीगर ट्रैक्स की, तो वहाँ पे भी कुछ जगहों पर हमें सड़क किनारे पानी खड़ा नजर आया। शहर के बेशतर मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर निकासी का बंदोबस्त नहीं किया गया और पानी स्टिल वहाँ पर इसी तरह खड़ा हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है। पानी हमारी लाइफ लाइन, भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की तारीफ की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर बयान में कहा है कि सिंधु पर हमला नामंजूर। सालसी अदालत के फैसले ने भी तौसीक कर दी है कि सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है कि सिंतास मुआहदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का हक नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का सानह सवात में सियालकोट के एक ही ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद की जानों के ज़िया पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। कहती हैं सानह सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। वज़ीर आला की मसरूफियात पर वक्कास गौरी की रिपोर्ट देखिए। अपने ताज़ीती बयान में मरीम नवाज ने कहा, गमज़दा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सियासी मुकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मज़ीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जरा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बर वक्त मदद की जाती तो मासूम जानों को बचाया जा सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास भी हुआ, जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग, इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा ई बसें फराहम करने और दूर दराज अजला को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा कि हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। लाहौर, फैसलाबाद, बावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 ई बसों की फराहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज का मामला। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज करना महंगा पड़ गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर का मुअत्तल अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का फैसला। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ पर भी स्पीकर का एक्शन, 10 अरकान पर जुर्माना आयद। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आई। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली को रूल 210(3) के तहत 15 सेशंस के लिए मुअत्तल किया गया। तोड़ फोड़ पर भी स्पीकर का सख्त एक्शन, 10 अरकान पर 20 लाख से जायद जुर्माने आए। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, एक कैदी को छुड़ाने के लिए ऐवान को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान किताबें उछालना, हल्लड़बाजी करना किसी का आईनी हक नहीं है। अपोजिशन रोज आकर ऐवान में लोगों में नंगी गालियां निकालते हैं। किसी को गाली देना किसी का हक नहीं। आप चाहते हैं कि इतनी गुंडागर्दी हो कि इसके नीचे जमहूरियत छुप जाए। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर।
کراچی میں ساون نے ہر طرف اپنے رنگ بکھیر دیے. شہر میں ہر طرف موسم خوشگوار. 11 بجے سے اب تک کراچی کے مختلف علاقوں میں 23 ملی میٹر سے 2 ملی میٹر کے درمیان بارش ریکارڈ ہوئی اور شہریوں نے خوشگوار موسم کا لطف اٹھانے کے لیے کیا رخ پارکس کا. کراچی سے سمیہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے. میں ساون نے بکھیرے رنگ تو دل خوشی سے جھوم اٹھا. فضا میں بارش کی خوشبو بکھر گئی, ہوائیں گنگنانے لگیں اور دل نے بے اختیار نغمہ چھیڑ دیا. بارش کا ہر قطرہ جیسے کوئی ساز, ہر جھونکا جیسے کوئی راز سناتا ہے. سبزہ نکھر گیا, درخت جھوم اٹھے, پرندے خوشی سے چہچہا اٹھے. بچوں نے بھی پارک میں دوستوں کے ہمراہ موج مستی کی. بارش میں نہ کر بہت اچھا لگ رہا ہے, گرمی بھی کم ہو گئی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ کراچی میں ایسی بارش رہے اور گرمی ایسے کم ہو جائے. کافی دن کے بعد بارش ہوئی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. تھوڑا ہف سے ذرا ہوا چل جائے تو بہت اچھا لگے گا. کراچی والوں کا کہنا تھا خدا کرے گرمی کم ہو جائے اور موسم اسی طرح دل فریب رہے. کیمرہ مین امجد شاہ کے ساتھ سمیہ خورشید, نیو نیوز, کراچی. پاکستان وناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عمر ریحان شیخ کا کہنا ہے بینکوں میں ڈالر کی قلت سے خوردنی تیل انڈسٹری بحران کے دہانے پر پہنچ گئی. بینک دستاویزات کلیئر کرنے میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے خام مال کی فراہمی متاثر ہو گئی ہے. کاشف منیر کی رپورٹ میں مزید جانیے. پاکستان وناسپتی مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین عمر ریحان شیخ کہتے ہیں بین الاقوامی سپلائرز نے پاکستان کو خوردنی تیل بیچنا کم کر دیا. ڈالر کے عدم دستیابی سے وناسپتی انڈسٹری کو شدید خطرات لاحق ہو گئے. وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک فوری نوٹس لیں. کرنٹلی ہمیں بڑے مسائل آ رہے ہیں ایڈیبل آئل کی کلیئرنس میں. جو کمرشل بینکس ہیں وہ ٹائملی جو ہے ڈالر نہیں دے رہے اور ڈاکومنٹ ریٹائر نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے کافی ڈیلے آ رہا ہے مال کلیئر کرانے میں. تو ہماری درخواست ہے وزیر خزانہ سے اور گورنر اسٹیٹ بینک سے کہ وہ انٹروین کریں اور جو کمرشل بینکس ہیں انہیں انسٹرکٹ کریں کہ جو ایڈیبل آئل کی جو کلیئرنس ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ بینکس جو ہیں وہ فوری طور پر کریں اور ڈالر جو ہے وہ دستیاب کریں اسی کلیئرنس کے لیے. عمر ریحان شیخ نے اسٹیٹ بینک سے مطالبہ کیا کمرشل بینکوں کو ہدایت دی جائے کہ وناسپتی انڈسٹری کے ڈاکومنٹس فوری کلیئر کریں, ڈالر کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے. کاشف منیر, نیو نیوز, کراچی. ناظرین نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.